اور اسی مبارک مہینے میں آج ہم اسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جن کے صدقے سے، جن کے گھر سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں شریعت ملی، نماز ملی یا روزہ ملا. جو حضرات روزے سے ہیں اس سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھیں، اور جو بے روزہ ہیں وہ اثر تک روزے کی نیت کر لیں. تو میرے عزیز دوستوں، میں کون ہوتا ہوں وقت مقرر کرنے والا، بس ایسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ آیت کا چھوٹا حصہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے والذین آمنوا، ایمان والے لوگ وہ ہیں. تب بچت کریں تھی نہیں رہتے کام اچھت رہتے ہیں دنیا کے کام، مگر اس کسوٹی والی آیت کو دیکھیں والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے ہیں. کیا ہے ان کی پہچان؟ کون لوگ ایمان والے ہیں؟ اشد حب للہ، جو اللہ کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت کے معنی کسے مانتے ہیں؟ محبت کی حد کون ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ زیادہ کی حد آپ مجھے بتائیے. علامہ ڈاکٹر اقبال زمانے کے دانشمند، مصور، شاعر، فلاسفر، اسکالر فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب کے عالم رب سے پوچھا، مولا اے پروردگار، اس زمانے میں مسلمان رسوا کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن جاری ہے، حج و زکات ادا ہو رہے ہیں، مگر رسوا ہیں، ذلیل ہیں، ذلت میں ہیں. کیوں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رب نے جواب دیا عالم خواب میں کہ اخوان، یہ سوکھے روکھے مسلمان ہیں، ان کی نمازیں سوکھی روکھی، ان کے روزے سوکھے روکھے، ان کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکات ہیں، حج ہیں، مگر دل کا درد نہیں ہے. دل کا درد نہیں ہے، محبت نہیں ہے. عشق و محبت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار عالم نے ڈکلیئر فرما دیا کہ ایمان والا وہ ہے جو زیادہ سخت، اشد حب للہ، سختی سے، شدت سے اللہ سے محبت کرے. میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دل سے، کیا ہم شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ سے؟ کرتے تو کیا ہو؟ کل قیامت میں قیس، اس کا نام ہے، کہانی جانتے نا میں، قیس مجنو کا نام ہے. بلائے گا رب مولا اور بندوں سے پوچھنے کا، اے بندو کیا مجھ سے تم محبت کرتے تھے؟ رب فرمائے گا تم نے مجھ سے
جتنی محبت اس خیز بندے نے بندی سے کی، اگر آپ کی کوئی محبوبہ ہے، کوئی معشوقہ ہے، تو اگر آپ کو 50 بار بھی بلائے تو آپ پھر بلانے کا انتظار بے قراری سے کرتے رہتے ہیں. مگر وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے. فجر میں آئے اس سے کلام کیا تو ایک بندہ مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور پھر اس سے کلام کرنے کے انتظار میں رہتا ہے ظہر کی نماز کا. ایک اور مرتبہ جائے، ایک اور مرتبہ اس سے ہم کلام ہو، ایک اور مرتبہ اس کے سامنے سر سجود ہو. یہ ولولہ ہے ہمارے اندر، یہ محبت ہے. ہم جانوروں اور درختوں اور پیڑوں سے بھی گئے گزرے محبت میں. میرے عزیز دوستو، محبت، یہ نماز، یہ روزے بہانہ ہے، لیکن اپنی محبت کو دکھانا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سے ناراض ہو گئے. اب نبی ناراض ہو جائے تو کچھ آگاہ کہاں. اب نبی کو راضی کرنا تھا، موقع دیکھتے رہے. وہ صحابی رسول موقع مل گیا. مسجد نبوی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، تشریف وہ اندر آ گئے. سرکار ناراض ہے، کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور کے قریب جا کر تھوڑی دور میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ محبت والوں سے پوچھو میرے عزیز دوستو، نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ رسم کی نماز پڑھتے ہیں ہم، سوکھی روکھی نماز، جس میں عشق نہیں، جس میں خلوص نہیں، جس میں خشوع و خضوع نہیں، بس رسم. کسی بزرگ نے کہا 70 سال کی عبادت اور سجدوں سے جس میں خشوع نہ ہو، جو دل سے نہ ہو، عشق سے بھرا ایک سجدہ بھاری ہے. ایسی نماز پڑھتے ہیں، عشق سے بھرا ایک سجدہ بھاری ہے، اس سے محبت سے نماز پڑھتے ہیں. صحابہ رسول نماز میں کھڑے ہو گئے. بہانہ نماز کا تھا، مگر مصطفیٰ کو لازم کرانا ارادہ تھا. نماز ہو رہی ہے مگر دل اور نظر مصطفیٰ کی طرف ہے. چھپے چھپی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہے کہ نہیں، میری طرف مائل ہے کہ نہیں، مجھ پر نظر کرم ہے کہ نہیں. کھڑے نماز میں، نماز ایک بہانہ تھا مگر رسول کو راضی کرانا تھا. جبرائیل امین آ گئے، اے حبیب اس بندے سے راضی ہو جائیے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بہانے ہمارے دربار میں کھڑا ہے. کیا صحابی تھے، کیا محبت تھی میرے عزیز دوستو. نماز کیا ختم ہوئی، سرکار آگے بڑھے، گلے سے لگا لیا، پیشانی چوم لی. صحابہ کی محبت حضور سے. میں بات بتاؤں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز ادا کرتا، میری باتیں بہت سے سنو ایک بات یہ اثر کر گئی، جو بھائی سے نجات ہو گئی تو بس میرا بیڑا پار ہو جائے. ظہر کی نماز ادا کرتے، صحابہ کا ہجوم ہوتا، آخری صف کے صحابی، آخری صف کے صحابی سے پوچھیے تو وہ بتائیں گے میں جانتا ہوں کہ میرے
ظہر کی نماز میں کون سا قرآنی سورہ تلاوت کیا؟ ظہر کی نماز میں آواز سے پڑھتے ہیں کیا؟ مغرب اور عشاء میں فجر میں ہوتی ہے. صحابہ رسول جو آخری صف میں ہوتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے نبی نے ظہر کی دونوں رکعتوں میں کون سا قرآنی سورہ تلاوت کیا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے تھے مگر نظر مصطفیٰ پر ہوتی تھی، دل ملا ہوتا تھا، دل کا کنیکشن ہوتا تھا. جو رسول آہستہ پڑھتے تھے سیری نماز سے ظہر میں آواز سے نہیں پڑھی جاتی مگر صحابی کا دل لگا ہوا ہوتا تھا، جان لیتے تھے. آج عشاء میں کھڑے ہو جاؤ، امام صاحب کون سا سورہ پڑھے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ہماری نماز. دو باتیں دوہرا کر میں بیوی فاطمہ الزہرا اللہ اکبر کیا شان والی ان کے ارمان آپ کے مان کی شان انشاءاللہ میں نے اپنے دلوں کو دھونا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے بڑے نمبر بنے آپ سب چاہتے ہیں وہی واقعہ دوہرا. ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت کا ایک حصہ جو اوپر سے کٹا ہوا، نیچے سے کٹا ہوا، اندر سے پھٹا ہوا، زمین سے ہٹا ہوا مگر اس کے اصل میں ڈٹا ہوا. اوپر سے بھی کٹا، نیچے سے بھی کٹا، اندر سے پھٹا، مٹی سے ہٹا مگر حضور کی محبت پر ڈٹا. سرکار قربان پڑھتے یہ کچھ آرام کے لیے اسے ٹیک لگا کر بیٹھے یا کبھی اس کا ٹیک لگے کر قربان. صحابہ نے دیکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاسٹر جو ہیں، پادری جو ہیں، وہ اونچے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر تقریر کیا کرتے ہیں، درس کیا کرتے ہیں. ہمارے نبی زمین پر کھڑے ہو کر چلو ایک ممبر بنا دیے. سرکار ہٹ کر اس درخت کے کھجور کے پیڑ کے کٹے ہوئے مدد سے ہٹ کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع فرمایا. صحابہ کرام سے بھری پڑی تھی مسجد نبوی. اس درخت کے اس ٹکڑے کو، اس ستون کو لے جا کر کونے میں رکھ دیا گیا. صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، نبی خطبہ دے رہے ہیں، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے بچھڑ کر بلک بلک کر روتا ہے، ایسی رونے کی آواز مسجد میں گونج رہی ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کو دیکھ رہے کہیں یہ تو نہیں رو رہا، دوسرے صحابی تیسرے کو دیکھ رہے یہ تو نہیں رو رہا. سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی تو نہیں رو رہا. کوئی صحابی نہیں رو رہے تھے مگر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ صحابیوں نے ادھر ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. جب پتا چلا کہ آواز اس کونے سے آ رہی تھی جہاں پر سوکھے کھجور کے پیڑ کا وہ منڈ پڑا ہوا تھا، وہ کٹا ہوا، وہ مٹی میں ہٹا ہوا، رونے کی آواز آ رہی ہے. جب ستون سے آواز ایک بے جان پیڑ کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. صحابہ رونے لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ رونے کی آواز گونج رہی ہے جیسے ایک ماں سے بچھڑا ہوا بچہ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے. وہ ستون ہنانا رو رہا تھا، وہ کھجور کے پیڑ کا وہ حصہ رو رہا تھا. سرکار ممبر سے اترے اور قریب پہنچ گئے اور اس پیڑ کو اپنے گلے سے لگا لیا. اب تو چپ ہو جاؤ. صحابہ یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر گئے، دل ان کے مچل گئے، آنسو نکل گئے. جب رونا بند ہوا سرکار نے سینے سے لگایا
پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آواز آتی ہے پیڑ کے اندر کٹا ہوا بات چیت ہو رہی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں یہ دوری کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا مت رو، تو جہاں سے کٹ کر آیا ہے، جس باغ سے کٹ کر تو آیا ہے، میں اسی باغ میں تجھ کو لگاؤں گا، تو تر و تازہ ہو جائے گا، تیرے پتے نکل آئیں گے، تیرے پھول نکل آئیں گے، تیرے پھل نکل آئیں گے، لوگ کھائیں گے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ آواز آتی ہے صدیوں سے نہیں، میں راضی نہیں۔ اچھا یہ تو سن، تجھے میں جنت میں لگاؤں گا، جنت میں تجھے لگاؤں گا، راضی ہے؟ آواز آتی ہے نہیں۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ جہاں آپ خطبہ دیتے ہیں اس پیڑ کے نیچے جو زمین ہے اس میں مجھے دفن کر دیجئے گا، میں آپ کے قدموں سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ ایک پیڑ، ایک بے جان محبت رسول میں تڑپ رہا ہے، ہم انسان امت محمدی کبھی رسول سے اتنی محبت کی؟ کیا ہے ہماری زندگی، کیا ہے ہماری نماز؟ ریاض الجنہ حاجی حضرات دیکھ کر آئے ہوئے نبی ہونا، نبی سے دور ہونے کے سوچ نہیں سکتے، اور مینا کے میدان میں حج کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ منگوائے۔ حضور نے فرمایا اونٹ میں اپنے ہاتھوں سے قربانی کی۔ صحابہ نے یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے نازک انداز ہیں، آپ کے گلابی گلابی ہاتھ، یہ نازک نرم ہاتھ اتنے اونٹوں کا گلا نہیں کاٹ سکیں گے، اور یہ اونٹ بھی شور بچائیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے، آپ رہنے دیجیے گا، آپ اپنے اونٹ کی قربانی کیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم صبح ہاتھ میں چاقو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ نازک ہیں، کیا ہم اونٹوں کے پیر باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لائیں ایک ایک کو ذبح کے لیے؟ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، ضرورت نہیں ہے، زنجیروں کی رسیوں کی ضرورت نہیں ہے، خطاب میں کھڑاؤ، اونٹوں کو لائن میں لگاؤ، لائن لگ گئی اونٹوں کی۔ میرے عزیز دوستو، خدا گواہ ہے، مینا کی وہ فضا گواہ ہے، اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا اور مصطفیٰ کے ہاتھ سے میں بیٹھوں گا۔ ہم رسیوں سے جکڑے نہیں گئے، ہم زنجیروں سے جکڑے نہیں گئے، ہم جکڑے گئے تو مصطفیٰ کے گرچ میں جکڑے گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دھکا دے کر کہ میں پہلے مروں گا، میں پہلے پٹوں گا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، جانوروں سے بھی ہم کیوں گزرے؟ نبی کے ہاتھ سے کٹنے کے وہ مشتاق، وہ شوق، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ محبت، وہ عشق۔ ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہوگی تو ہماری یہ حالت کی ہوگی۔ یہی اقبال نے کہا کہ آج کا مسلمان سوکھا روکھا مسلمان ہے، اس کی نمازیں سوکھی روکی ہوئی، درد دل سے نماز پڑھنے والا ہے، درد دل سے عبادت کرنے والا ہے۔ 63 سال پر 3 اونٹ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جدا کیا، اور چاقو دوسری کے ہاتھ میں دیا کہ باقی کے 37 اونٹ تم لوگ ذبح کرو۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ باقی کے اونٹوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ہماری تقدیر پھوٹی کہ
ہم نبی کی بات، نبی کے بیٹے کی بات سننے کی ہم رک نہیں سکتے. دنیا کی چمک، دنیا کی محبت. میرے عزیز دوستوں، محبت ایسی چیز ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے. نبوت کے زمانے میں بھی کبھی آپ غار حرا چلے جاتے تھے. نبوت کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ غار حرا میں ہے، ایک کالا کروٹا غلام، حبشی غلام، بکریاں چراتا ہوا ادھر نکل آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں تھا. بکریاں چراتا ہوا نکل آیا. اس حبشی غلام کو سرکار نے اپنے پاس بلایا، فرمایا کچھ بکریوں کا دودھ ملے گا؟ بکری کا دودھ کچھ مل جائے گا؟ اس حبشی غلام نے کہا کہ میرا آقا مجھے صبح سے شام تک میرے پینے کے لیے محدود فکسڈ کوانٹٹی دیتا ہے کہ یہ اتنا دودھ تم پی سکتے ہو. مجھے حساب دکھانا ہے. وہ فکسڈ کوانٹٹی والا، وہ محدود دودھ میرے پاس موجود ہے، آپ پی لیجیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤ دودھ پیا، حبشی غلام کو پلایا. کٹورے میں ایسے ہی دودھ آ رہے ہیں. حبشی غلام بکریوں کے پاس واپس آیا. اس کی آنکھیں عجب قسم کا منظر دیکھ رہا. چہرے مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ جو کر لیا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا عالم بدل گیا تھا، اس کی دنیا بدل گئی تھی. بکریوں کے پاس آیا تو دیکھا ہر بکری کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا، دودھ سے لبریز تھا. جو دودھ نہیں دیتی تھی بکریاں، جن کے تھن سوکھ گئے تھے، ان تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا تھا. یہ منظر دیکھا. اب جو دیدار مصطفیٰ کر لے، چہرے انور کو دیکھ لے، اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو دیدار مصطفیٰ کرائے. گھر آقا کو بکریاں سونپا، حساب لگایا. بکریوں کو دیکھ کر اس کے مالک نے پوچھا آج کون سا چارہ کھلایا ہے تم نے؟ آج کون سا چارہ کھلایا ہے کہ ساری کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے؟ وہ حبشی غلام کیا جواب دیتے؟ اپنے گھر گئے، کھانا کھایا، سونے کی کوشش کی، نیند نہیں آتی تھی. یاد آتی تھی مصطفیٰ کی، اس چہرے انور کی. کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے. رات میں نیند نہیں آئی. صبح کا انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی، کب بکریوں کا ریوڑ ہوگا، اور کب میں پہاڑ پر جاؤں گا، اور کب پھر اس محترم پاک ہستی کا دیدار نصیب ہوگا. بکریاں لے کر آئے. ساتھ آج ابو بکر صدیق بھی تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی غلام تھے، ان کا نام کیا تھا؟ بلال. دودھ پیش کیا، آپ پی لیجیے، کل تو برکت ہی برکت. صدیق اکبر نے بلال کو اسلام کی تلقین دی. یہ اللہ کے رسول ہے، بس کیا تھا مسلمان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے سکتے. کیا ہوا؟ بلال کو کتنی حیثیت ملی. کوڑے برساتے گئے لوگ جلدی زمین پر لٹا کر ننگے بدن سینے پر وزنی پتھر رکھ کر ان سے پیٹتے تھے. وہ پوچھتا ہے اے بلال، اتنا پٹتا ہے درد نہیں ہوتا؟ اتنا پٹتا ہے درد نہیں ہوتا؟ بلال نے کہا
گھر پہ جا سکتے, تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے, پیار ہے, آرام ہے, سب کچھ ہے. اس لیے رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ, ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, شدت سے محبت کرتے ہیں, اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. تو چلیے میرے عزیز دوستو, محبت کی بات ہو گئی تو چلیے جن کا ذکر آج ہونا ہے ان کی بارگاہ میں چلو. نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا, جن کا لقب بطول, جن کی ماں کان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, امہات المومنین میں سے پہلی ہماری ماں, مومنوں کی ماں, بی بی خدیجہ الکبریٰ. روئے زمین پر, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی کوئی ہستی تھی, کوئی شخصیت تھی تو وہ تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ. بعد میں پڑھے ابو بکر صدیق, بعد میں پڑھے حضرت علی, بعد میں عبد الرحمن, بعد میں زید بن حارثہ. سب سے پہلے پیارے نبی نے دین کی دعوت پیش کی تو اپنی شریک حیات بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دی, اور